آپ عبدالرحمان شافی صاحب سے درخواست کریں گے. عبدالرحمان شافی صاحب. شافی تخلص سے آپ کا؟ نہیں، شانی ہے. شانی. شاعر بھی ہیں آپ؟ شاعر بھی ہیں؟ نہیں، شاعر تو نہیں ہے، ویسے ہی ہے. ویسے لفظوں حضور السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حضور، آپ کے نزدیک وہ کون سی شرائط ہے جن کو اختیار کرنے سے مسلمان امت میں اتحاد ہو سکتا؟ وہ شرائط ہم تو نہیں بنا سکتے، کیونکہ امت کے معاملات میں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے نئی شرائط بنانے والے؟ اس لیے یہ پتہ کریں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب خدا تعالیٰ نے امت کے اختلاف کے معاملے کھول دیے تو آپ نے کیا تجویز فرمایا؟ جو نسخہ آپ نے تجویز فرمایا وہی چلے گا. آپ نے اشارتاً بھی یہ نہیں فرمایا کہ مولوی مل کر اسلام کو اکٹھا کر لیں گے، بلکہ فرمایا کہ جب اختلاف ہوگا تو لوگ اپنے علماء کے پاس جائیں گے، کیا دیکھیں گے کہ وہاں سور اور بندر بیٹھے ہوں گے. یہ بہت ہی ایک خطرناک علامت ہے جو اس زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی. اب امت کا رسول اپنے علماء کو تو گالیاں نہیں دے سکتا. اس لیے یہ کیا بات ہے، عجیب حدیث ہے کہ جب اختلاف ہوگا اور بے چینی پھیل جائے گی تو لوگ لازماً علماء کی طرف جاتے ہیں، تم بتاؤ کیا کرنا ہے، تو وہاں سور اور بندر بیٹھے ہوں گے. جب قرآن کا مطالعہ کریں تو یہی بات یہودی علماء کے متعلق قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے علماء سور اور بندر ہو گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ سے روگردانی کریں تو بندر نقالی کرتا ہے. کبھی دیکھیں جلا بنا ہوا ڈگڈگی بج رہی ہے اور جلا تو نہیں بن جاتا وہ، اور سور فتوے اجاڑتا ہے. اور یہی دو کام مولوی جب کرنے لگے تو اس کو اور کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر گہرا غور کریں. اگر وہ قرآن میں پائے جاتے ہیں تو لازماً درست ہے حدیث. پھر یہ بحث اٹھانی غلط ہے کہ راوی کمزور ہے یا طاقتور ہے. اور دوسری بات، قطعی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی آخری دنوں میں یہود کے مشابہ ہو جائے گی. اتنی ملے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے. اور اگر یہ گناہ یہود میں کیے ہیں تو میری امت میں بھی ہوں گے، اور وہ آج کل ہو رہے ہیں. اس لیے جب امت مشابہ ہو گئی اور قرآن نے پہلی امت کے علماء کا وہ نقشہ کھینچا ہے تو وہ کیوں مشابہ نہیں ہوں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بگڑے ہوئے حالات میں خدا کی طرف سے قائم کردہ امام کا ذکر فرمایا. ایک نام امام مہدی ہے جو سب نے سنا ہوا ہے، ایک نام مسیح ابن مریم، یہ بھی سب جانتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عامت المسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے وہ خود اتریں گے، اور مہدی چونکہ الگ وجود ہے اس لیے وہ زمین سے ظاہر ہوگا. جب تک یہ واقعہ نہ ہو امت ایک ہو ہی نہیں سکتی. یہ دو ٹوک بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قیامت تک کے رسول ہیں، ان کو خود یہ خبر دی ہو کہ جو اختلاف ہے، جو اشتراک ہے، وہ امام کے ذریعے حل ہوگا، تو جتنی مولوی موومنٹس چل جائیں وہ سب جھوٹی ہیں. رسول اللہ سچے، اور یہ مولوی دعویٰ کرنے والے کہ ہم اس موومنٹ کے ذریعے، اس موومنٹ کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے، اس تحریک کے ذریعے امت کو اکٹھا کر لیں گے، بالکل جھوٹ ہے. یا رسول اللہ کی بات مانیں یا مولوی کی بات سنیں، ہے بالکل درست ہے. تو آپ نے ایک جگہ بھی بگڑے ہوئے زمانے کے مولویوں کو امت کی اصلاح کا ذمہ دار قرار نہیں دیا.
بغیر استثناء کے بلا ہمیشہ یہی فرمایا مسیح ابن مریم نازل ہوگا اور امام مہدی ہوگا. اب یہ بحث اگر طے ہو جائے کہ امام مہدی اور مسیح ابن مریم دو الگ الگ وجود ہیں یا ایک وجود ہے تو پھر شناخت میں آسانی ہو جائے گی. اب اس ضمن میں صحاح ستہ کی ایک حدیث ابن ماجہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو 1000 سال سے بھی پہلے سے طے شدہ کتاب ہے. احمدیت کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا سوچو. اس میں یہ حدیث درج فرمائی ہے لل مہدی الا عیسیٰ. ابن ماجہ نے یہ حدیث درج کی ہے لل مہدی الا عیسیٰ، مہدی کے سوا اور کوئی عیسیٰ نہیں ہوگا. بات ہی کھل گئی. اگر وہ آسمان پر بیٹھا ہے اور مہدی کے زمین سے پیدا ہونا ثابت ہے تو یہ تضاد ہو جائے گا. اور عجیب بات ہے کہ ایک عالم دین نے بھی اس حدیث پر اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا، قبول کیا یا کس کو شک بھی ڈالا تو یہ بحث نہیں اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حدیث لوگوں یقیناً ہوتی ہے. عیسیٰ زندہ آسمان پہ ہے، مہدی نے زمین سے پیدا ہونا، ایک کیسے ہو گئے؟ تو اس کے مضمون کو قبول کر لیا گیا. اور ایک ایسے وقت میں یہ حدیث سامنے آئی ہے جب کوئی دعوے دار نہیں تھا امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا. اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی جھوٹے نے اپنے مقصد کی خاطر بنا دی. سمجھ گئے؟ بس فیصلہ کن بات حضرت عیسیٰ کی جسمانی زندگی ہے. اس پر غور فرمائیں. جماعت احمدیہ کا لٹریچر کثرت سے موجود ہے. میری آڈیو ویڈیو کیسٹس میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے. خالصتاً اللہ کے خوف کے نیچے یہ فیصلہ کرے کہ پرانے مسیح ابن مریم زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر قرآن ثابت کر دے کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر لل مہدی الا عیسیٰ کی حدیث کو خوب کھل کے سامنے آ جائے گی. پھر اس کا ایک لقب ہوگا امام مہدی کا عیسیٰ. پھر نزول کا معنی خدا کی طرف سے آنا ہوگا. جیسے کہ کتابیں ساری آسمان سے اترتی ہیں، نزول ہوتا ہے، مگر بنی بنائی ویڈیو تو نہیں اتر رہی ہوتی. اترنے کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. نبی بھی نازل ہوتے ہیں. تو اس لیے لفظ نزول سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اگر فیصلہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر لل مہدی الا عیسیٰ کا مطلب ہے عیسیٰ کے سوا اور کوئی مہدی نہیں. مہدی کا ایک لقب عیسیٰ بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسیحی دنیا میں ان کے عقیدہ صلیب کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ایسے دلائل پیش کرے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صلیب کی کمر توڑ دے گا. تو بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک لقب دیا ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے دیا ہے. بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ. اور اگر کوئی اور بات آپ کو پوچھنی ہو یا مطالعہ کرنا ہو تو ہمارے علماء یا جو دوست آپ کو لے کے آئے ہیں وہ آپ کو کتابیں اور جو ویڈیو جو چاہیں گے دے سکتے ہیں. ٹھیک، شکریہ. ظہور مہدی آخر زمان